السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی بیماریوں میں ایک علامت ایسی ہے جو انسان کو گھما کے رکھ دیتی ہے؟ جی ہاں، اس علامت کو ہم چکر کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو وٹائگو کہتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس مسئلے کا یا بیماری کا شکار ہے تو یہ ویڈیو آج آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کو اسکپ نہ کیجیے گا کیونکہ بہت اہم موضوع ہے اور ہم انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ چکر کیا ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیع اللہ خان اور آج میں آپ کو وٹائگو یا ڈیزینس یا چکر سے متعلق مکمل معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، چکر کے لیے انگریزی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ایک تو ہے ڈیزینس اور دوسرا ہے وٹائگو۔ ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ ڈیزینس کو سمجھنا چاہیے کہ ڈیزینس کا مطلب عام آدمی یہ لیتا ہے کہ چکر۔ اب چکر جب میڈیکل زبان میں ہم بات کرتے ہیں تو اس کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک عام طور پہ جو ہلکا سر محسوس ہوتا ہے یا تھوڑا سا سر میں ہلکا سا گھماؤ سا محسوس ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہی سر جو ہے وہ سیدھا محسوس نہیں ہو رہا انسان کو، کچھ چکر جیسے محسوس ہو رہے ہیں لیکن وہ چکر نہیں ہے، متلی سی ہو رہی ہے یا دل گھبرا رہا ہے، بہت سے لوگ اس کو چکر کہہ دیتے ہیں اور اس کو انگریزی میں ڈیزینس کہتے ہیں۔ جبکہ وٹائگو جو ہے یہ خاص میڈیکل ٹرم ہے اور اس میں ہم جو مطلب لیتے ہیں وہ وٹائگو ایک خاص قسم کی علامت ہے جس میں انسان کا یا تو سر گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اگر وہ کمرے میں بیٹھا ہے تو کمرے کی تمام چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، چیزیں گھوم نہیں رہی ہوتی، لیکن یہ اس کا سینسیشن ہے، اس کی فیلنگ ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ایسا نہ ہو تو انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سر اندر سے چکر کھا رہا ہے، گھوم رہا ہے، چیزیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن سر چکرا رہا ہے، تو اس کو بھی وٹائگو کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایک دوسرے قسم کا بھی وٹائگو ہوتا ہے، جیسے انسان جب زمین پر چل رہا ہو تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر قدم زمین کو یا تو دبا رہا ہے یا پھر یہ کہ جب قدم اٹھاتا ہے تو زمین بھی اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی اوپر ہوتی ہے۔ تو اس فیلنگ کو، جس کو زمین چلتے وقت اوپر نیچے ہوتی ہوئی محسوس ہو، اپ اینڈ ڈاؤن، تو اس کو کہتے ہیں وٹائگو۔ یہ بھی ایک قسم ہے، علامت ہے بیماریوں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھلونے جو ہیں وہ بھی اگر دو ٹانگوں کے بنائے جائیں تو ان کو ایک جگہ پر کھڑا کر دینا مشکل ہوتا ہے، جبکہ انسان جو ہے وہ ان دو ٹانگوں پہ کھڑا بھی ہوتا ہے، چلتا بھی ہے، چھلانگیں بھی مارتا ہے، لیکن اس کا توازن قائم رہتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے۔ اس توازن کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک تو سب سے بڑھ کر ہمارے پاس آنکھیں ہوتی ہیں جس سے انسان دیکھتا رہتا ہے کہ وہ اب کس پوزیشن میں ہے، کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے کہ لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا چل رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے جسم کی جلد ہے، جو ہمیں اس میں سینسرز ہوتے ہیں جو کہ دماغ کو یہ اطلاع ہر وقت دیتے رہتے ہیں کہ اس وقت جلد کا کون سا حصہ کہاں ہے، زمین سے ٹکا ہوا ہے یا زمین سے الگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے مسلز ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، وہ پٹھے بھی، ان میں بھی سینسیشن ہوتی ہے اور وہ دماغ کو سگنل کرتے رہتے ہیں کہ اس وقت یہ پٹھا کس پوزیشن میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جوڑ جو ہیں یہ بھی اطلاع دیتے رہتے ہیں کہ کون سا جوڑ، گھٹنے کا جوڑ، کولہے کا جوڑ یا کندھے کا جوڑ، یہ سارے جوڑ جو ہیں یہ کس پوزیشن میں ہیں۔ یہ جوڑ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان اس وقت کس حالت میں ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کھڑا ہے، کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں چیز آتی ہے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے، وہ ہے ہمارے کان، اور کان میں جو ہے وہ اہم ترین حصہ موجود ہے جو کہ ہمارے بیلنس کو قائم کرتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کان کی تو کان کے اصل میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ کان کے ان 3 حصوں میں بیرونی کان جو ہے وہ تو آواز کی لہروں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے اور کان کے اندر نالی کے ذریعے پردے تک پہنچا دیتا ہے۔
پردے کے بعد مڈل ایئر ہوتا ہے، درمیانی حصہ ہوتا ہے کان کا، جو کہ اس اطلاع کو اور تھوڑا بڑھا چڑھا کر میگنیفائی کر کے آواز کو وہ اندرونی کان تک پہنچاتا ہے، جسے ہم انر ایئر کہتے ہیں۔ انر ایئر جو ہے وہ کان کا سب سے اہم حصہ ہے، جہاں پر نہ صرف یہ کہ توازن کا نظام موجود ہے، بلکہ وہاں پر سننے کے نظام کے لیے بھی کوکلیا موجود ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو انر ایئر میں ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کوکلیا، جس کا تعلق سننے سے ہے، اور وہ سننے کی جتنی آوازیں ہیں وہ آوازوں کو جمع کر کے ہیئر سیلز سے انفارمیشن لے کر وہ نروز کے ذریعے برین تک اطلاعات پہنچاتا ہے۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے اندرونی کان کا، انر ایئر کا، اس کو ہم ویسٹیبولر پارٹ کہتے ہیں، اور اس ویسٹیبولر پارٹ میں جو ہے وہ ہمارا توازن قائم رکھنے کا نظام موجود ہے۔ اگر اس توازن قائم رکھنے کے نظام میں ذرہ برابر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہمیں چکر محسوس ہوتے ہیں۔ اب یہ توازن رکھنے کا نظام ہے کیا؟ اس میں دو پارٹس ہیں، ایک تو سیمی سرکولر کینالز ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ یوٹریکل اور سیکیول ہیں، یہ دو حصے ہیں۔ اب یہ سیمی سرکولر کینالز 3 کینالز ہوتی ہیں جو کہ ہاف سرکل ہوتی ہیں، یعنی سیمی سرکل، آدھا سرکل۔ اس سرکل میں انر ایئر فلوئڈ یعنی اینڈولمف وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، اور اس اینڈولمف سے وہ اطلاعات ہماری روٹیشن کی، چلنے پھرنے کی، گھومنے کی اور پھر جانے کی، یہ ساری اطلاعات سیمی سرکولر کینالز کے ذریعے روٹیٹری خاص طور پہ یہ ہمیں ویسٹیبولر پارٹ میں سے ویسٹیبولو کوکلیئر نرو تک جاتی ہے، جو کہ سننے کی اور بیلنس کی نس ہے۔ اس نس کے ذریعے پھر اطلاعات برین تک جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا ویسٹیبولر پارٹ کی سیمی سرکولر کینالز، اور دوسرا جو ہے وہ ہے یوٹریکل اور سیکیول۔ یہ کچھ دو تھیلیاں ہیں جو کہ انر ایئر میں موجود ہیں ویسٹیبولر پارٹ میں۔ اسٹریٹ پلین میں جو حرکت ہوتی ہے، جیسے ہم سیدھا چل رہے ہیں یا الٹی طرف مڑ کے سیدھا جا رہے ہیں یا اوپر جا رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اس قسم کی حرکت جو ہے یہ اس کی اطلاعات یوٹریکل سیکیولز تک جاتی ہیں، اور وہاں سے پھر ویسٹیبولر کوکلیئر نرو کے ذریعے برین تک پہنچ جاتی ہیں۔ جہاں تک چکر کا تعلق ہے، ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ چکر کس کس وجہ سے انسان کو آ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ گردن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو چکر آ جاتے ہیں، جس کو بعض اوقات اصل چکر نہیں ہوتا، وہ ڈیزینس ہوتا ہے، سر گھوم رہا ہے ہلکا ہلکا، تھوڑا سا دل خراب ہو رہا ہے، متلی جیسی محسوس ہو رہی ہے، سر اور گردن پہ دباؤ ہے۔ یہ اس قسم کے جو چکر ہیں، جس کو عام آدمی چکر ہی کہتا ہے، وہ اصل میں وٹائگو نہیں ہے، وہ ڈیزینس ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سروائکوجینک ٹائپ آف وٹائگو، یعنی گردن کی وجہ سے، گردن کی ریڑھ کی ہڈی، جو گردن میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہے، اس کی کسی خرابی کی وجہ سے، وہاں پر ڈسک بڑھ جانے یا دباؤ ڈالنے کی وجہ سے، یا مسلز جو ہیں گردن کے وہ اکڑ جانے کی وجہ سے، گردن کی وجہ سے جن لوگوں کو یہ ڈیزینس ہوتی ہے وہ ٹریٹیبل ہے، اور اکثر لوگوں کو اچھا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے جب اس کی اصل کاز کو ہم دیکھ لیں اور اس کو ٹریٹ کریں۔ اس میں بتاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کی آج کل خاص طور پہ آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ لوگوں کی عادت ہے بہت دیر تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ایک خاص پوسچر میں بیٹھے ہوئے، گردن اکڑی ہوئی یا گردن آگے کو یوں جھکا کے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت غور سے، اور چیزوں کو رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض جو پریکٹیکل اور پروفیشنل ہیں وہ تو بہت گھنٹے اس کمپیوٹر پر یوں اس پوزیشن میں گزارتے ہیں، تو یہ جو گردن کے مسلس ہیں یہ سب اکڑ جاتے ہیں، اور ان کے اکڑ جانے کی وجہ سے درد بھی ہوتا ہے گردن میں، اور لوگوں کو ہائپوٹینشن یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مسکولر پین ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈیزینس بھی ہو جاتی ہے۔ تو اور پھر یہ درد آسانی سے ٹھیک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں یہ پوزیشن روز بنانی ہے، یہ پوسچر روز اپنانا ہے۔ تو اس لیے ایک تو وجہ ہوئی یہ پوزیشن مستقل
یہ اس طرح آگے کر کے فارورڈ اور بہت غور سے چیزوں کو دیکھنا اور گھنٹوں اس پر کام کرتے رہنا۔ دوسرا